بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام مومنین کی طرف سے صاحب اعزا امام زمانہ کو ان کے جد امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان پہ جو ظلم ہوئے اور جو شہادتیں ہوئیں ان کا پرسہ دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں عزادار مظلوم موجود ہیں، وہاں امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے توسط سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے کئی دفعہ اپنی مختلف تقاریر میں مختلف جگہوں پر یہ بات کی ہے، یہاں پر بھی میں اس بات کو اگر کر چکا ہوں تو ٹھیک ہے، دوبارہ اس کو تکرار کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں چمن میں ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں، رحمت کے پھول، نعمت کے پھول، علم کے پھول، معرفت کے پھول۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اس گلستان کربلا سے ان پھولوں کی خوشبو کو جتنا زیادہ سمیٹ سکیں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ بعض دفعہ ہم اپنے پسند، اپنی سوچ کے مطابق کسی چیز کو معیار بنا لینے کے بعد کچھ خاص لوگوں، کچھ خاص پڑھنے والوں، کچھ خاص نوحہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور ایک دل میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ اگر فلاں یہ بات کہے گا تو صرف اسی کی بات صحیح ہے، باقی کی باتیں صحیح نہیں ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کے برعکس ایک قانون بیان کرتا ہے کہ مومنین، تم میں سے اچھا انسان، تم میں سے نیک انسان، تم میں سے مومن انسان وہ ہے کہ جو تمام باتوں کو سنتا ہے اور ان میں سے بہترین کا انتخاب کرتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ لہٰذا دنیا کی اس ترقی سے جس دور میں آپ ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر آپ اس خوشبو کو حاصل نہیں کر سکتے تو کم از کم ان رنگوں سے اپنی آنکھوں کو، ان آوازوں سے اپنے کانوں کو سکون پہنچائیں۔ کیونکہ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف مجلس آن لائن ہی سنتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کے لیے بھی کہتا ہوں جو ہمارے آن لائن عزادار ہیں کہ مجلس عزا، فرش عزا، اس کا ایک خاص جسے کہتے ہیں اہتمام ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ 3 سال پہلے کس طرح مومنین کے دل تڑپتے تھے، کس طرح مومنین بے چین ہوتے تھے کہ جب کووڈ کے زمانے میں موقع نہیں لگتا تھا کہ عزاداری کے لیے جا سکیں، تو وہ دل جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جڑنا چاہتے تھے، گو کے جوڑے رکھتے تھے، لیکن اس منبر حسینی، اس عزا خانے، اس ماحول کی ایک خاص ایسی برکت ہے کہ جب انسان یہاں آتا ہے تو ایک خوشبو اس کے وجود سے اٹھنے لگتی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ عام دنوں میں دیکھیں تو آپ کسی کوئلے کی کان میں چلے جائیں تو آپ کے کپڑوں پہ کالک کہیں نہ کہیں لگی جاتی ہے۔ کسی عطر فروش کی دکان پہ چلے جائیں، کسی پرفیوم کی شاپ پہ چلے جائیں تو خوشبو آپ کے اندر سے آنے ہی لگتی ہے۔ اسی طرح یہ عزاداری ایک ایسی جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جب انسان اس نعمت کے اندر آتا ہے اور اس نعمت سے سیراب ہوتا ہے تو وہ خوشبو اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، پورے معاشرے کے اندر پورے معاشرے کو معطر کرتی ہے۔ اگر یہ خوشبو ہمارے اندر سے نہیں آ رہی، یہ خوشبو ہمارے وجود سے پھوٹ نہیں رہی، تو ہماری مثال بھی ان لوگوں کی طرح ہو جائے گی کہ جو امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے تھے، جو مولا علی علیہ السلام کو دیکھتے تھے، ان کے اطراف میں بھی رہتے تھے، لیکن وہ انعکاس، وہ عکس جو مولا کا ان کی شخصیات پہ پڑھنا چاہیے تھا، وہ عکس ان کے اوپر نہیں پڑا۔ وہ عکس جو رسول خدا کا ان کے اصحاب پہ، بعض پہ پڑھنا چاہیے تھا اچھی طریقے سے، وہ بعد میں ہمیں ان کی شخصیات پہ نظر نہیں آتا۔ دراصل ہم جو انسان ہیں، ہماری اپنی کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ اس کی مثال میں بچوں کو سمجھانے کے لیے بیان کروں کہ دیکھیں، جب آئینے کے اندر آپ اپنی شکل دیکھتے ہیں اور آپ بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، تو اس کے بعد اگر آئینہ اس بات پہ اترانا شروع کر دے کہ دیکھو میرے اندر یہ کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، تو یہ آئینے کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کا کمال ہے۔ اسی طرح یہ جو اچھے اخلاق کی خوشبو،
یہ روشنی جو ہمارے چہروں سے کسی بھی اخلاقی صفت کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے، یا نور جو ہماری شخصیتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نورانیت کو اپنے وجود میں سمو کر لوگوں کو اس سے روشنائی بخشتے ہیں، تو یہ دراصل ہماری کوئی کامیابی یا ہماری کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ صلاحیت کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ اللہ کا نور ہوتا ہے، یہ وہ اہل بیت اور رسول کا نور ہوتا ہے، جس کو ہم جتنا زیادہ جذب کرتے جاتے ہیں ہماری شخصیتوں سے منعکس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیگر بلندتر صلوات۔ لہٰذا ان مجالس کے اندر یہاں پہ مجلس ہو، آن لائن مجلس سنیں، یا کوئی پرانی مجلس، کوئی نئی مجلس، کوئی تازی مجلس، لاکھوں ممبروں سے ذکر حسین مختلف صورتوں میں ہو رہا ہے۔ آپ کمال دیکھیں اس ذکر کا کہ 100 جگہوں سے اگر ذکر حسین ہو رہا ہے تو 90 جگہوں سے مختلف ڈائمینشنز پہ امام حسین کے ہدف کے بارے میں، امام حسین کی شخصیت کے بارے میں، ان کے حرکت جو انہوں نے مدینہ سے کوفہ کی طرف کی اس کے بارے میں مختلف اینگلز اور مختلف ڈائریکشن سے روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی سپر مارکیٹ کے اندر جب جاتے ہیں تو آپ اپنے گھر کو چلانے کے لیے کسی ایک ڈپارٹمنٹ اسٹور کے کسی ایک کونے پہ جا کر ساری چیزیں نہیں خریدتے، بلکہ چاروں طرف گھومتے ہیں، جو آپ کی ضرورت کی چیز ہوتی ہے، جس سے آپ کے جسے کہتے ہیں کہ گھر کو فائدہ ہو سکتا ہے، جس سے آپ کی ضروریات زندگی پوری ہو سکتی ہیں، آپ تمام جگہوں پہ گھومتے ہیں، وہاں سے وہ چیز اچھی اٹھاتے ہیں، اس کی ایک قیمت پے کرتے ہیں اور گھر لے آتے ہیں اور پھر اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ ابھی چاروں طرف مجالس ہو رہی ہیں، علماء اہل سنت، علماء شیعہ، علماء دیوبندی، مختلف مذاہب اور مختلف مکتبہ فکر کے علماء امام حسین کی شخصیت کے بارے میں محرم میں کچھ نہ کچھ بیان کر رہے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں پہ ایک جسے کہتے ہیں نظر ڈالیں، ان کو ایک دفعہ سنیں کہ کہہ رہے ہیں۔ ہم تو چلو محبت میں، ہمارے دلوں میں تو جوش ولا ہے، ہم اس کے جسے کہتے ہیں جوش میں بہت ساری چیزیں کہتے ہیں، لیکن جو لوگ اس عقیدے کے حامل نہیں ہیں کہ جس عقیدے کے حامل ہم ہیں اور جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی عقیدہ سب سے اچھا اور سب سے سچا اور حق عقیدہ ہے، تو وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، باتوں کو سنیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے جسے کہتے ہیں کہ نظریات، ان کے نظریات اور امام حسین علیہ السلام نے جو کیا اس میں کتنا اختلاف اور کتنا آپس میں میچ ہے۔ لہٰذا ہم ان مجالس کے اندر کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کے مقصد کی طرف لوگوں کی توجہ دلوائیں۔ یہ جو موضوع ہم نے چنا آپ کے سامنے کہ مقصد بعثت و ظہور، ابھی تک میں یہاں تک نہیں پہنچا ہوں کہ منبر حسینی سے اس موضوع کا تعلق کیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ آج اتنے 2 دن یا 3 دن کے مقدمے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا ربط دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں وہ ربط بنے کہ ہم منبر حسینی سے، مشن حسینی سے بعثت نبوت اور بعثت ظہور کو کس طرح سے اخذ کرتے ہیں۔ ہم نے 3 دن سے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت مسلسل کی وہ سورہ ابراہیم کی آیت تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہدف بتایا ہے انبیاء علیہ السلام کو اور کتابوں کو بھیجنے کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک، کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تم یا آپ رسول خدا نکالیں لوگوں کو کس چیز سے، اندھیروں سے روشنائی کی طرف۔ ایک چیز جو اب تک آپ نے نوٹ کی ہوگی میری گفتگو کے اندر کہ جہاں جہاں میں نے آیات پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اتباع کا حکم دیا، اپنی اطاعت کا حکم دیا، ساتھ میں اپنے رسول کو ہر جگہ شامل رکھا۔ یہ جو مقصد اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں، دراصل یہ مقصد اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، کیونکہ ہم یہ بیان کر چکے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کے اسما کو سمجھنا، اس کے افعال کو سمجھنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہمارے محدود ذہن اس لامحدود ہستی کے بارے میں وہ معلومات اس طریقے سے جو معلوم کرنے کا حق ہے نہیں کر سکتے، تو ہم ان ہستیوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جس کو اللہ نے انتخاب کر کے ہمارے لیے ہمارے سروں پر، ہمارے سروں کا تاج بنایا ہے۔ لہٰذا ہم انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں، ہم آخر میں اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی آل اور اولاد کے عمل، خصوصاً سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے افعال و کرداروں اور ان کے جو مشن ہے اس کی تفصیلات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں کہاں پہ وہ میچ نظر آتا ہے۔ دعویٰ کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن دلیل قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں اس کو آپس میں لنک دینا ایک بالکل ہی الگ بات ہے۔ آپ کہتے ہیں میں یوں میں یوں میں یوں،
وہ اس وقت تک ثابت نہیں ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ مثلا میں 400 کلو وزن اٹھا لیتا ہوں, میرے دادا یوں کرتے تھے, میرے ابا یوں کرتے تھے, میرے چچا نے جو ہے وہ 500 کلو کا وزن اٹھایا تھا, وہ کہیں گے آپ اٹھا کے دکھائیں. کہتے ہیں نہیں, میں صرف ٹرینر ہوں, میں صرف بولتا ہوں, آپ کو وزن اٹھانا نہیں آتا, آپ کے بازو میں بھی یہ جان ہی نہیں ہے. تو بعض دفعہ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم بڑے بڑے قصے اور بڑی بڑی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے اندر اس کوالٹی کا 1% بھی موجود نہیں ہوتا. لہٰذا میں نے اپنے ٹاپک میں یہ انتخاب کیا کہ میں زیادہ سے زیادہ آیات قرآنی کے ذریعے اور جو روایات ان سے مربوط ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے کچھ واقعات لوں, اس کو دیکھوں کہ کس طرح انبیاء علیہ السلام نے خدا کے مشن کو پورا کرنے کے لیے کس طرح سے کام انجام دیے, اس مشن کو پورا کرنے کے بعد ان کے ادیان, ان کے جو ماننے والے تھے, ان کے اندر کیا کیا انحرافات پیدا ہوئے, اس میں کتنا ٹائم لگا, اور پھر اس انحراف کو دور کرنے کے لیے خدا بند کریم نے کیا کیا, اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہا. تو کل ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں ایک دعا کی, اور اس دعا کے نتیجے میں ان کو دعا کے نتیجے میں نہیں, وہ دعا اس بات کا نتیجہ تھی کہ جو وہ کام انجام دے رہے تھے, جس چیز کی وجہ سے ان کو گھر سے نکالا گیا, اور گھر سے نکلنے کے بعد انہوں نے وہ دعا کی. اس میں نے تفصیلی نکات بیان کیے تھے, آخر میں کچھ رہ گئے تھے, لیکن کیونکہ وقت نہیں تھا اس کو بیان نہیں کر سکا. انشاءاللہ کبھی آئندہ موقع لگا تو اس کو بیان کروں گا, کیونکہ اگر زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ بچہ اگر 6 مہینے کا ہو, اس کو آپ بریانی کھلانا شروع کر دیں تو اس کو ہضم نہیں ہوتی, کیونکہ اس کے معدے کو ابھی عادت نہیں ہوتی کہ وہ اتنا ہیوی کھانا کھا سکے. تو ابھی ہمارے معدے کمزور ہیں, اگر زیادہ قرآنی آیات پڑھیں تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ مولانا ہم تو تراویحوں سے بھاگے تھے, آپ نے تراویح پڑھانی شروع کر دی. تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ آیات کم پڑھوں, لیکن پھر بھی میں کیا کروں کہ قرآنی آیات وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں گریز نہیں کر سکتا, کیونکہ رسول کو بھی تبلیغ کا حکم ملا, یہ نہیں کہا کہ ان کو کہانی اور قصے سناؤ, ان کو کہا قرآنی آیات سناؤ, ان کو قرآنی آیات سناؤ. رسول جا کے ان کو یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ اچھی اچھی بلیغ باتیں بتاتے تھے, رسول ان کے سامنے قرآن پڑھتے تھے, کیونکہ ہمارا ہاضمہ ابھی قرآن کے لیے اتنا آمادہ نہیں ہوتا. تو اس لیے ابھی 10-12 آیتیں پڑھنے سے ہی مجھے بعد میں میرے پاس آنے لگتا ہے کہ مولانا عربی نہ پڑھا کریں, بس ترجمہ جلدی سے بلکہ خلاصہ کر دیا کریں. یعنی لٹرلی میرے پاس یہ پیغامات پہنچے ہیں. تو ہم نے جو اپنا موضوع چنا وہ تھا بعثت انبیاء, اس کا مقصد اور ظہور اور اس کا مقصد. تو اس کے سلسلے میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو مشن تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ ابراہیم کی, یہ بیان کیا کہ اندھیروں سے نکالنا ہے اور روشنی کی طرف لے کے جانا ہے. یہ مقصد دراصل خود اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا جو اس نے اپنے انبیاء کو سپرد کیا. کیونکہ آپ نے آیت الکرسی سب پڑھتے ہیں, اس میں کیا پڑھتے ہیں, یخرجونہم من الظلمات, اللہ ولی الذین, اللہ ان لوگوں کا ولی ہے, اور کیا کرتا ہے ان کے ساتھ, اللہ کا کام کیا ہے, وہ ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لے جاتا ہے. یہی کام جو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو سپرد کیا. دراصل ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ نسبت اپنی طرف دیتا ہے, کرواتا نبیوں سے ہے. کہتے نا کہ اللہ موت دیتا ہے, کبھی کہتا ہے فرشتہ موت جو ہے وہ روح قبض کرنے کے لیے آ جاتا ہے. تو دراصل اللہ اصل فاعل ہوتا ہے جس کی فعالیت اس فرشتے کے ہاتھوں انجام پاتی ہے. اللہ تعالیٰ اصل کرنے والا ہوتا ہے, اس کے حکم سے یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری گفتگو یہاں پہ پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کاموں میں انبیاء کو شریک کیا ہے ان کے کاموں کو انجام دینے کے لیے. اللہ کا کام یہ تھا کہ دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کا حکم, اللہ تعالیٰ کی حکومت, اللہ تعالیٰ کی سربراہی پھیل جائے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کر دیا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں کئی آیتوں میں جہاں بعثت کا ہدف بتایا, وہاں یہ بھی بتایا کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ, کہ وہ ظاہر کر دے گا میرے دین کو تمام جہانوں کے اوپر. تو یہ کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا گیا کہ انہوں نے ظاہر کر دیا دین کو. لیکن دین کو اس ظاہر کرنے کے بعد اپنے عروج پہ پہنچانے کا کام ایک مختصر مدت کے لیے ہوا جب مدینہ کی حکومت قائم ہوئی. لیکن اس کے بعد جو انحطاط آیا, ایسا انحطاط آیا کہ وہ لوگ جو رسول خدا کے ساتھ تھے 180 ڈگری پر پلٹ گئے. 180 ڈگری پہ پلٹ گئے. کیا وجوہات ہوئیں؟ ان وجوہات کو دیکھنے کے لیے میں نے بعثت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھوڑا سا سبق لیا تھا. حضرت ابراہیم وہ نبی ہیں کہ ہماری ہر عبادت میں
ایک سہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ایک حصہ، ایک پارٹ، ایک ثواب کا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ہم درود پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. ہم نماز پڑھیں، نماز کو قائم کرنے والے ابراہیم تھے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اسماعیل اور ابراہیم زکوٰۃ کی نصیحت کرنے والے تھے. یعنی 98% سنتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھیں جو مسلمانوں کے اندر آئیں. ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا کہ آخری زمانے میں ایک سچی زبان میرے لیے قرار دے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں سچائی کی زبان بنا کے بھیجا. محمد علیہ. یہ کیا مقصد تھا؟ یہ دعا جس وقت کی گئی، کل میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا، یہ دعا جس وقت کی گئی اس وقت ہوا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس جگہ سے نکل رہے تھے، اپنے قریے سے، اپنے گاؤں سے، تو یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں اس معاشرے کے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ جب انسان کو جھوٹا قرار دے دیا جاتا ہے اور کوئی اس کا حامی و مددگار نہیں ہوتا تو سارے لوگ اپنے بچوں کو، آئندہ آنے والی نسلوں کو اس کے جھوٹ کی کہانیاں سناتے ہیں. حضرت نوح کے زمانے میں آپ دیکھ چکے تھے. اب ابراہیم کو یہ بات پتہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سارے کام کیے ہیں، لیکن اس بات کو بتانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا کہ میں سچا تھا. تو وہاں پہ ابراہیم نے دعا کی اور 4000 یا 5000 یا 6000 سال بعد وہ دعا پوری ہوئی رسول خدا کی صورت میں. ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو میں مختصر کر رہا ہوں. ہوا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فائنلی اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک اس طرح سے پہنچایا کہ وہ سارا اسٹیج جو ابراہیم کی مخالفت میں ان کے دشمن نے سجایا تھا، کیونکہ ابراہیم ایک گاؤں میں تھے، نکل گئے تھے، انہوں نے دعا کی تھی میرے لیے کچھ ساتھی قرار دے، کیونکہ ساتھیوں کے بغیر کام نہیں ہوتا، میرے لیے گشائش رزق میں ہر چیز میں قرار دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، میں اب تشبیہ دوں تو پتہ نہیں تشبیہ صحیح ہے نہیں صحیح، ان کو اپنے وقت کی خدیجہ عطا فرما دی. سارہ، حضرت سارہ علیہ السلام جو تھیں وہ اس وقت کی بڑی امیر خاتون تھی، نکلے ہیں گھر سے جسے کہتے ہیں نکالا گیا ہے، لیکن وہاں پہ حضرت سارہ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی ملاقات کروائی اور ان سے ان کی شادی ہوئی. امیر عورت تھی، دولت مند عورت تھی، ان کا پیسہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغات پہ لگا. لیکن پھر بھی ابراہیم کی آواز بہت محدود علاقے تک تھی، اور اس محدود علاقے میں ابراہیم اگر جاتے بھی تو کتنے عرصے تک اپنی آواز کو پہنچا سکتے تھے. وہ سارے واقعات جو ہوئے بتوں کو توڑنے کے اور سارے اس کے بعد جو سزا ملی ابراہیم کو، اس سزا کے اندر ہوا کیا کہ نمرود نے حکم دیا کہ جتنے بھی گاؤں والے ہیں سب کو جمع کرو، میں اس دشمن حکومت کو سزا دوں گا. اس نے ہمارے خداؤں کو بلا کہا، ہمارے خداؤں کو توڑا ہے، خداؤں کو توڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو جلا دو. تو جلانے کے لیے سارے گاؤں سے مختلف گروہوں کو جمع کیا کہ لکڑی توڑو. کئی مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئیں، ڈھیر لگائے گئے، اور جب ان کو جلایا گیا تو اس کی حدت اتنی تھی کہ خود بھی نزدیک نہیں جا پا رہے تھے. تو منجنیق، جسے آپ انگلش میں مجھے نہیں معلوم کیا کہتے ہیں، کہ دور سے غلیل یا ایک چیز ہوتی ہے جس میں انسان کو بٹھا کر یا پتھر کو دور پھینکا جاتا ہے. اب بچوں کے لیے نام آپ لوگ خود بتا دیے گا ان کو، ہاں جو بھی وہ جو یہ کہہ رہے ہیں. تو اس میں ڈال کے ابراہیم کو پھینکا گیا. اب ہزاروں لوگوں کی نگاہیں آگ پر مرکوز ہیں کہ ابراہیم کو جلانے کے لیے پھینک دیا گیا. تماشا بین ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. تو اب وہ دیکھ رہے ہیں اور اسی حالت میں ابراہیم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اب ابراہیم مسکراتے ہوئے اس سے نکل آئے سالم. تو وہی لوگ جو ابراہیم کی دشمنی میں وہاں پہ آئے تھے، ابراہیم کو جب سالم آتے ہوئے دیکھا تو وہ تبلیغ ایک ایسی تبلیغ تھی کہ خود بخود ابراہیم کی طرف جذب ہونا شروع ہو گیا اور ابراہیم کا دین پھیلتا چلا گیا. مختصر قصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کی جسے کہتے ہیں احادیت کو تمام معاشرے پہ اپنے علاقے کے رائج کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کو ابراہیم کا یہ فعل اتنا پسند آیا کہ 90 سال کی عمر میں ابراہیم کو اولاد عطا کر دی. ابھی تک ابراہیم کی اولاد نہیں تھی. جب اولاد عطا کی تو پہلا بیٹا اسماعیل اور اس کی قربانی کا قصہ آپ کو سب کو معلوم ہے. اور پھر اس کے بعد کعبے کی تعمیر ہوئی، اور کعبے کی تعمیر کے بعد ہوا کیا کہ ابراہیم کی نسل کے اندر آہستہ آہستہ ابراہیم کے جانے کے بعد شرک دوبارہ سے پھیلنا شروع ہو گیا. جب بھی کوئی نبی تعلیم لے کے آتا ہے تو تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، اس کے ماننے والے اس کی تعلیمات میں انحراف کرنا شروع کر دیتے ہیں، باتیں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کچھ مفاد پرست لوگ آتے ہیں جو دین کو اپنے لحاظ سے تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہر دین میں ہوتا ہے. یہ ایک نفسیاتی انسان کی جسے کہتے ہیں نا کہ بیماری ہے جو وہ ہر جگہ اپلائی کرتے ہیں. قرآن مجید نے اس کو کئی طریقوں سے، عیسائیوں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، اگر قرآن کے بعد بھی کوئی کتاب آتی تو مسلمانوں کے بارے میں بھی ہو جاتی ہے وہ بات. اللہ کا شکر ہے کہ قرآن آخری کتاب تھی، ورنہ ہمارے بارے میں تو بنی اسرائیل سے زیادہ جو ہے وہ پھٹکار آتی کہ ہم نے دین کے اندر کیا کیا کام کیے ہیں. یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کے کس طرح
دین کی 180 ڈگری جو ہے وہ مخالف تفسیر کی ہے. ہم کوششیں بہت کرتے ہیں, یہ جملہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں, ہم کوششیں بہت کرتے ہیں اور اپنی طرف سے ہم بہت تیز دوڑ رہے ہوتے ہیں, ہمارا پسینہ بھی بہہ رہا ہوتا ہے, لیکن ہمیں جانا شمال کی طرف ہوتا ہے, ہم جا رہے ہوتے ہیں جنوب کی طرف. دوڑ بھی رہے ہیں, پسینہ بھی نکل رہا ہے, محنت بھی ہو رہی ہے, لیکن مخالف سمت میں ہو رہی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی سمت کا تعین کریں. اس سمت کے تعین کو کہتے ہیں ہدایت. یہاں تک ہماری بات میرا خیال ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں آسانی سے پہنچ گئی ہوگی. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. اب ہم ان انحرافات کو توڑنے کے لیے جو شرک کی صورت میں لوگوں کے اندر رائج ہو گئے تھے, اس زمانے میں آتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. آپ وہ زمانہ یاد کریں, میں تھوڑا سا اس زمانے کے بارے میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو. یقیناً جو بزرگان ہیں ان کو معلوم ہے, صرف بچوں کی جسے کہتے ہیں یادداشت کو بڑھانے کے لیے, بچوں کی میموری میں یہ باتیں ڈالنے کے لیے میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ حال یہ ہو گیا تھا کہ کعبہ جو کہ توحید کا مرکز تھا, کعبہ جہاں پہ حج کیا جاتا تھا, کعبہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے رہتے تھے, اور ہر قوم کو یہ فخر تھا کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں, ابراہیم ہم میں سے ہیں. یہودی کہتے تھے ابراہیم ہم میں سے ہیں, عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہم میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے, بلکہ وہ کیا تھے, وہ مسلمان و حنیف مسلمان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم جتنے بھی دعوے کرتے رہو کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں, وہ ہم میں سے تھے, ہم ان میں سے ہیں, تمہارے داموں سے کچھ نہیں ہوتا, تمہارے کردار بتاتے ہیں کہ تم ان میں سے ہو یا وہ تمہارے میں سے ہیں. تو ہم جتنے دعوے کر لیں کہ ہم حسینی ہیں اور حسین ہم میں سے ہیں, ہم حسین میں سے ہیں, ہم جتنے نعرے لگا کے اپنے کپڑوں پہ, اپنے بینروں پہ اپنی محبت کے اظہار کو لکھ دیں, ہمارا کردار بتاتا ہے کہ ہم حسینی ہیں یا نہیں ہیں. ہمارے کردار کی خوشبو بتاتی ہے کہ ہم حسینی ہیں یا نہیں ہیں. ہم امام صادق علیہ السلام کی حدیث کئی دفعہ سن چکے ہیں ممبروں سے کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ دیکھو, کونوا لنا زینن, ہمارے لیے زینت کا باعث بنو, ہمارے لیے ننگ و آر کا باعث نہ بنو. تمہارے کردار سے کوئی یہ نہ کہے تمہیں دیکھ کر کہ یہ صادق آل محمد کا شیعہ ہے. اس لیے اپنے کرداروں میں ہمیں وہ مٹھاس, وہ چاشنی پیدا کرنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بعثت سے پہلے جو نقشہ کھینچا ہے اس میں کہا کہ وہ جاہلیت کا دور تھا, اس میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. اگر تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں, ہمارا جو جمعے کا سلسلہ ہے خطبات جمعہ کا, اگر آپ کو کبھی موقع لگے تو امام الاصل کی سائٹ پہ وہ جمعے کے خطبے ہیں اپلوڈ ہوئے ہیں, ان کو کبھی سنیے گا. اس میں نے پوری سیرت نبی پیدائش سے پہلے سے لے کر اور آج جنگ حنین تک پہنچ گئی ہے وہ. اس میں نے ایک بات بیان کی تھی, آج میں بچوں کے لیے دوبارہ اس کو بیان کر دوں کہ رسول خدا سے پہلے حالت یہ تھی کہ وہ توحید کا مرکز, وہاں پہ ہوا یہ کہ ان کا ایک سردار تھا جو بہت, جیسے کہتے ہیں کہ وقت گزر چکا تھا, بہت ان کے اندر معتبر سمجھا جاتا تھا. اس کا نام تھا عمر بن لوہی. عمر بن لوہی, یہ نام یاد رکھیے گا. یہ پہلا شخص تھا کہ جو شرک کا باعث بنا تھا مکہ کے اندر, یہ پہلا شخص تھا. اور رسول خدا کی حدیث بھی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں عمر بن لوہی جو ہے وہ اپنی آنتیں گھسیٹتا ہوا جہنم کا عذاب جھیل رہا ہے. یہ عمر بن لوہی کون تھا؟ یہ عمر بن لوہی ایک سردار تھا. یہ تجارت کی غرض سے شام گیا. شام میں عمالقہ رہا کرتے تھے. عمالقہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو قومیں بچی ہیں اور بعد میں جو پھیلتی چلی گئیں اور جن میں بت پرستی پھیل گئی تھی, عمالقہ ان قوموں میں سے قوم تھی. انہوں نے وہاں جا کے دیکھا عمر بن لوہی نے کہ بھائی عمالقہ جو ہیں بڑی جسے کہتے ہیں ڈیسنٹ سوسائٹی ہے, اور ان کے یہاں بڑے خوبصورت عمارتیں ہیں اور خوبصورت شکلیں بنی ہوئی ہیں, تصویریں ہیں, مورتیاں ہیں, بڑے بڑے ان میں اجتماع ہو رہے ہیں, لوگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے اعتکاف کے اندر اور ان تصویروں کو دیکھے جا رہے ہیں, ان بتوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے جب وہاں دیکھا تو پوچھا بھائی یہ بت کس چیز کا ہے؟ میں نے کل ذکر کیا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ بت فلاں کا ہے, یہ بت فلاں کا ہے, اس سے یہ کام ہوتا ہے, اس سے یہ کام ہوتا ہے. تو اس نے کہا اچھا مجھے بھی ایک بت دے دو, میں مکہ لے کے جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, تم ہمارے گاہک کو تجارت کرتے ہو ہم سے, ہم تمہیں بھی ایک بت بنا کے دے دیں گے. بتوں کیا ہم اپنے ہاتھ سے بنا کے دے دیں گے. انہوں نے کہا نہیں مجھے ان میں سے دو جو تم نے آزمائے ہوئے ہیں, جو تمہیں دے چکے کچھ نہ کچھ. تو وہاں سے کہتے ہیں کہ وہ لات یا عزا کوئی ایک ان میں سے ایک بت وہاں پہ لے کے آ گیا. بعض کہتے ہیں کہ لات و عزا بعد میں آئے, اس کو ایک بت دے دیا گیا بنا کر بڑا خوبصورت سا, اور اس نے آ کے کعبے کے باہر اس بت کو رکھ دیا اور کہا کہ دیکھو اس کے یہ فوائد ہیں, جو اس پتھر کو جو کعبہ ہے اس کو بھی تم گھومتے ہو اور اس کو چومتے ہو, اس بت کو بھی چومو, اس کے گرد بھی گھومو, یہ بھی تمہاری خواہشات کو پورا کرے گا. اس طرح آہستہ آہستہ حجاز کے اندر بت پرستی شروع ہو گئی. اس سے پہلے ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ کعبے کو اتنا معتبر سمجھتے تھے کہ جب بھی ان میں سے کوئی باہر جاتا تھا
تو کعبے کا طواف کر کے جاتا تھا، آتا تھا تو کعبے کا طواف کرتا تھا۔ اگر لمبے عرصے کے لیے جانا ہوتا تھا تو وہ کعبے کا کوئی پتھر اٹھا کے لے کے جاتا تھا، اور جب اس کا دل عبادت کرنے کے لیے چاہتا تھا وہ پتھر بیچ میں رکھتا تھا، اس کے گرد گھومنا شروع کر دیتا تھا، طواف کرنے لگتا تھا۔ اور بعض دفعہ حالت یہ آ گئی تھی اگر اس کو پتھر نہیں ملتا تو ایک تاریخ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ گیا، کہتا ہے میری عبادت، جسے کہتے ہیں کہ عبادت کا وقت ہو رہا تھا، مجھے کچھ خواہشیں تھیں جو مجھے چاہیے تھیں اور میرے پاس میرا بت موجود نہیں تھا، میں کھجور کے کاروبار کے لیے نکلا تھا، مجھے نقصان ہو رہا تھا، میں نے کہا چلو میں اس کا کچھ صدقہ نکالتا ہوں، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، میں اس کے اندر سے تھوڑا سا خرچ کرتا ہوں۔ اس نے کھجوروں کو بیجوں سے علیحدہ کیا، پکی ہوئی کھجوریں تھیں، ان کا ایک بت بنایا اور بت بنانے کے اس کی عبادت کر دی۔ کھجوریں ساری بک گئیں، اب یہ بت رہ گیا، کہتا ہے اب میں آ رہا ہوں، میں بھوکا ہوں، اب میں کیا کروں، اب کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو پھر مجھے مجبوراً ہاتھ پیر سر کاٹ کاٹ کے اپنے ہی بت کے کھانے پڑے۔ تو یہ اپنے بت کو کھا بھی جایا کرتے تھے، کبھی آٹے کا بت بنا لیتے تھے، کبھی کسی چیز کا۔ تو دیکھیں بت پرستی ان کے درمیان اس طرح سے پھیل گئی تھی، اور وہ بت پرستی ایسی ہوئی کہ جب کعبے کے متولی قریش ہوئے تو قریشیوں نے وہاں پہ ایک کام یہ کیا کہ دیکھو ہمارے پاس یہ بت موجود ہے، اگر تم ہم سے ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہو تو اپنا بت ہمارے پاس خانہ کعبہ میں لا کے رکھوا دو۔ اب ان کے بت خانہ کعبہ میں جو ہے وہ فارسی میں کہتے ہیں گروگان، یعنی خانہ کعبہ میں وہ قید تھے۔ اب ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے ذرا سی قریش کے ساتھ بدتمیزی کی تو قریش ہمارا بت اٹھا کے باہر پھینک دیں گے خانہ کعبہ سے۔ تو ان کو امنیت حاصل تھی اس لیے کہ یہ اس لیے آتے تھے تجارت کے لیے، خانہ کعبہ میں ان کے بت موجود تھے۔ تو اب اس طرح کرتے کرتے تقریباً 360 مختلف قبیلوں اور علاقوں کے بت خانہ کعبہ کے اندر آ گئے۔ تو اس طرح بت پرستی چاروں طرف حجاز کے اندر پھیل گئی۔ تو یہ وہ یعنی مختصر، میں نے ہزاروں سال کی تاریخ آپ کے سامنے مختصر کر دی ہے بالکل، کہ بت پرستی اس طرح سے ان کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ دوسرا کام کیا کیا، یہ تو تھا سامنے جو چیزیں نظر آ رہی تھیں، ایک چیز تھا ان کے اعمال کے اندر تبدیلی، ان کے افعال کے اندر تبدیلی، ان کی رسومات کے اندر تبدیلی۔ رسومات میں تبدیلی کیا آئی، حضرت ابراہیم نے جو حج کیا تھا وہ حج تھا جو اللہ نے ان کو سکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ دعا کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو وہ دعا کرتے جاتے تھے کہ اے اللہ ہمیں مناسک حج سکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل کو مناسک حج سکھا دیے تھے، وہ سکھا دیے، وہ انہوں نے اپنے لوگوں کو سکھا دیے۔ اس کے بعد نوبت کہاں تک پہنچی رسول خدا سے پہلے والے زمانے میں، کہ وہ جب حج پہ جاتے تھے تو برہنہ طواف کیا کرتے تھے، کپڑے اتار دیا کرتے تھے۔ اب یہ سوال ہوتا تھا کہ یہ کیوں اتارتے ہیں، اصل میں وجہ کیا تھی، اس کی میں ریزن آپ کو بتاؤں۔ اس کی وجہ یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم آتے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے ہمارے آلودہ ہو چکے ہیں۔ تو قریش نے ایک وہاں پہ ان کے اوپر زبردستی ایک جسے کہتے ہیں پابندی لگائی ہوئی تھی، اگر تم خانہ کعبہ میں حج کے لیے یا طواف کے لیے آؤ گے تو ہمارے پاس جو کپڑا ہے اسی کو خریدو گے تو تم ان کپڑوں میں طواف کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کسی کپڑے میں طواف نہیں کر سکتے تھے۔ اب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کپڑا ہی نہیں خریدے، تو اس طرح کر کے برہنہ حج شروع ہو گیا ان کے درمیان۔ خواتین بس ایک کرتا ڈال دیا کرتی تھی، والا مرد بالکل برہنہ طواف کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کر کے یہ طواف کے اندر تبدیلی آئی۔ پھر ان کے یہاں کیا ہوتا تھا کہ وہ جو دعائیں ہوتی تھیں اور وہ جو رسومات خانہ کعبہ کے اندر عبادت کے طور پہ انجام دینی چاہیے تھی جو حضرت ابراہیم نے بتائی تھی، ان کی جگہ وہ کیا کرتے تھے کہ سیٹیاں بجایا کرتے تھے، تالیاں بجایا کرتے تھے۔ پھر ہوتا کیا تھا کہ کیونکہ یہاں پہ جمع ہوتے تھے تو ان کی تجارت کا مرکز بھی تھا، تو یہاں پہ اپنا سامان بیچتے تھے، راتوں کو یہ بیٹھ کر گپے لگاتے تھے اور اپنے بزرگان کے قصے سنایا کرتے تھے، میرا باپ یہ کرتا تھا، میرا چاچا یہ کرتا تھا، وہ اتنا بڑا شاعر تھا۔ تو یہاں محفلیں جمنے لگیں۔ جب وہ محفلیں جمنے لگیں تو وہاں پہ ایک بازار لگنا شروع ہو گیا، کہتے ہیں آتے تو ہیں، کھانا بھی ہوتا ہے تو ہم تھوڑے سے زیادہ سامان لے آئیں، تجارت شروع کریں۔ تو وہاں پہ بازار عکاظ آپ نے سنا ہوگا، بازار عکاظ کے نام سے ایک بازار لگنا شروع ہوا اور پھر اس میں تجارت شروع ہوئی۔ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھلتا پھولتا ہے۔ یہ بازار عکاظ جب لگا تو پھر یہاں پہ لوگ جب آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس بیچنے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم ادبی طور پہ بڑے شاہکار آدمی ہیں، بڑی ہماری ادبیات بہترین ہیں، اور عرب میں ادبی نقطوں کو بڑا بہترین سمجھا جاتا تھا۔ تو پھر ان میں آپس میں شعر و شاعری کے مقابلے ہونے لگے، اور ان شعر و شاعری کے مقابلے میں جو سب سے برتر کلام ہوتا تھا اس کو خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا جاتا تھا۔ یہ ساری باتیں آپ نے مختلف طریقوں سے سنی ہوں گی، میں آپ کو ایک ترتیب بار بتا رہا ہوں۔ وہ جب لٹکا دیا کرتے تھے تو وہ زمانہ آیا جب رسول خدا آئے، اور وہ سارا واقعہ آپ کا سنا ہے کہ رسول خدا کو شیب ابی طالب کے اندر قید کر دیا گیا، یعنی محصور کر دیا گیا، پھر وہ معاہدہ لکھا گیا، پھر جو ہے سورہ کوثر یا سورہ اخلاص نازل ہوئی، اور رسول خدا کو یہ وحی سنائی گئی کہ وہ جو وہاں پہ ٹریٹی لٹکائی گئی تھی وہ دیمک کھا گئی ہے۔ تو اس کے بعد شیب ابی طالب سے وہ نکلے۔ تو یہ وہ ماحول تھا کہ حضرت ابراہیم ابو الموحدین، ان کی قوم کے اندر جو موحد قوم تھی ان کے اندر یہ بیماریاں آ گئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بیمار قوم کو
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے سرفراز کرنے کے لیے رسول خدا کو وہاں بھیجا. یہاں تک بات سب کو کلیئر ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، علی ہر محمد و آل محمد صلوات. لوگ اتنی خاموشی سے سن رہے ہیں، یا تو سمجھ نہیں آ رہا یا سب کچھ سمجھ آ رہا ہے، نہیں معلوم. انشاءاللہ دیکھیں، تو یہ سلسلہ تھا کہ جس کی میں نے ایک چھوٹی سی ایک خاکہ جو میں نے 10 دنوں میں بیان کیا تھا، میں نے اس کا خلاصہ کر کے آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیا. اب یہ حالات دیکھیں کیا تھی کہ ایک نبی کی قوم کی حالت اگر پست ہوتی ہے تو وہ کہاں تک جاتے ہیں. تو آپ یہ تصور کریں، یہ ایک نفسیاتی، جسے کہتے ہیں کہ بیماری ہے، ایک نفسیاتی وائرس ہے جو ذہنوں میں لگتا ہے، اور تعلیمات انبیاء کے بارے میں لوگ جو ہے وہ تساہل سے، سستی سے کام لیتے ہیں، اور ان میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. ان میں کچھ علماء پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں ان کے ماننے والے، جو ان علماء سو کو، علماء اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں، علماء سو کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں، بغیر اللہ کی کتاب، بغیر اپنے رسول کی سنت کو سنے اور پڑھے بغیر وہ ان علماء کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ شاید 2 سال پہلے جب میں نے پہلا عشرہ یہاں پہ پڑھا تھا، 2 سال یہاں پہلے، تو میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی تھی، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس میں امام کاظم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ دین لینے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے. انشاءاللہ کے ذہنوں میں ہوگی، میں دوبارہ نہیں پڑھ رہا ہوں روایت کو. اس میں امام کاظم نے بتایا تھا کہ دین لینے کا طریقہ کیا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو یہودی اور عیسائی تھے، قرآن مجید نے اس کو نقل کیا ہے، یہ کیا کرتے تھے کہ یہ اس کتاب کو، کہ جس میں ان کے احبار کہتے ہیں، ان کے جو علماء تھے ان کو احبار کہا جاتا تھا. احبار ہبر سے نکلا ہے، ہبر عربی زبان میں انک کو کہتے ہیں، انک. احبار اس لیے ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ اتنے زیادہ مطالعہ کرتے تھے، اتنا زیادہ صفوں کو انگلیوں سے پکڑتے تھے کہ ان کی انگلیوں ہمیشہ انک میں ڈوبی رہتی تھی. تو ان کو پڑھا لکھا ہونے کی علامت کیا سمجھا جاتا تھا؟ کہ احبار ہیں، یہ بہت پڑھنے لکھنے والے ہیں. تو اب کیا کرتے تھے؟ یہودی خود اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے تھے، یہ اپنے احبار کی باتوں کو سنتے تھے. کچھ ہمیں شائبہ آج بھی نظر آتا ہے. ہم اپنی کتاب کو، قرآن مجید کو نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں جو علامہ صاحب نے، جو مولانا صاحب نے، جو آیت اللہ صاحب نے، ہمارے تو کلوئی کے حساب سے بکتے ہیں نا یہ سارے عہدے. اور کراچی تو اس معاملے میں بڑا مشہور ہے کہ آیت اللہ اور علامہ اور یہ اور وہ، اور آگے والا بھی ناراض ہو جاتا ہے میرے نام کے ساتھ علامہ کیوں نہیں لکھا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح سے جو ہے باتیں لوگوں کے درمیان خراب ہوتی ہیں. تو وہ اپنے احبار کی بات مان لیتے تھے اور اپنے کتابوں کو نہیں دیکھتے تھے. آج ہمارے درمیان ہوا کیا کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم بالکل حق پہ ہیں، ہمارا تمام دین و مذہب و عقیدہ و رسومات سب صحیح ہیں. وہ کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے اور آخر تک جنگ لڑتے رہے رسول خدا کے ساتھ کہ ہم ہی صحیح ہیں، اے محمد مان جاؤ، اس کے سلسلے میں، اس کے بدلے میں ہم تمہیں مال، اولاد، جو تم مانگو دیں گے تمہیں. اس کے جواب میں رسول خدا نے کیا کہا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو، تب بھی میں خدا کی وحدانیت سے انکار نہیں کروں گا. تو آج بھی بہت سخت کام ہے اس چیز کا بیان کہ لوگوں کے سامنے شرک کو ڈیفائن کیا جائے. ہم تمام باتوں کو بیان کریں گے، شرک کو جہاں ڈیفائن کرنے کی باری آئے گی وہاں پہ ہم مصلحت سے کام لیتے ہوئے پیچھے ہو جائیں گے. ایسا ہے یا نہیں؟ اور میں آپ کو ایک روایت سناؤں امام صادق علیہ السلام کی. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک اور صلوات بھیجیں. ان بنی امیہ اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرک لکی اذا حملوہم علیہ لم یعرفوہ. امام کہتے ہیں کہ بنی امیہ جو تھی وہ ایمان کو حاصل کرنا، دین کو حاصل کرنا، اس پہ کسی قسم کی پابندی نہیں تھی. آپ جتنا دین کو بیان کریں، آپ اپنی نمازیں جتنی پڑھنی ہے پڑھیں، آپ جو کچھ کرنا ہے دینی رسومات انجام دیں. ایک چیز پہ پابندی تھی، اور وہ کیا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو شرک کے بارے میں علماء کی رہنمائی نہیں دینے دیتے تھے. وہ اپنے لوگوں کو کہتے تھے اور ان علماء کو کہتے تھے کہ دیکھو ان کو شرک کے بارے میں کوئی بات نہ بتاؤ. کیا وجوہات تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ بنی امیہ کا پروپیگنڈا، بنی امیہ کا مقصد
یہ تھا پروپیگنڈا، یہ تھا کہ ہم اسلام محمدی کے ماننے والے ہیں. اور ایجنڈا کیا تھا؟ ایجنڈا یہ تھا کہ دوبارہ اسلام کو جاہلیت کی طرف پلٹا دیا جائے. وہ اسلامی جسے کہتے ہیں کہ دنیا، وہ اسلامی حکومت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خون سے، اپنے خون جگر سے، اپنے اصحاب کے خون سے تعمیر کی تھی، اس کو وہ دوبارہ اسی مشرکانہ ماحول، اسی جاہلیت کے ماحول کی طرف پلٹانا چاہتے تھے. اس زمانے کو زمانہ جاہلیت اسی لیے کہتے تھے کہ ان کے درمیان میں موجود نبی تھا، ان کے درمیان میں امام الموحدین رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات دے رہا تھا، لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مان کے اپنی جاہلیت کا ثبوت دیا. تو اب یہ چاہتے تھے کہ اسی ڈگر پہ اسلامی حکومت کو پلٹا دیا ہے جہالت کی طرف. اور آپ کو وہ جملہ مشہور ابو سفیان کا یاد ہوگا کہ ابو سفیان آخری عمر میں اپنے اندھا ہو گیا تھا، اور ایک دفعہ یہ سارے کے سارے تیسری خلافت کے دوران یہ سارے کے سارے بیٹھے، ایک میٹنگ ہو رہی تھی، سارے بنو امیہ والے موجود تھے. تو ابو سفیان کا ایک جملہ تاریخ میں نقل ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اس کا ریفرنس بھی آپ لوگوں کو لا دوں گا کہ تاریخ میں یہ جملہ ابو سفیان کا نقل کر دیا، اور طبری نے اور مختلف لوگوں نے اس کو بیان کر دیا کہ ابو سفیان نے کہا کہ کیا اس وقت ہمارے علاوہ بھی کوئی موجود ہے، یعنی بنو امیہ کے علاوہ یہاں پہ کوئی موجود ہے؟ تو کہا نہیں، صرف ہم لوگ ہیں. تو کہا کہ اس کرے کو، کرہ عربی زبان میں کہتے ہیں بال کو، کہتے ہیں اس حکومت کی بال کو اب بنی امیہ کے ہاتھ سے جانے نہ دینا. یہ کام تھا کہ اسلام کو دوبارہ وائرسز سے بھرا جا رہا تھا. امام حسین نے آ کے اس کو دوبارہ، جسے کہتے ہیں آج کے الفاظ میں، دوبارہ امام حسین نے اپنے خون سے ریسٹارٹ کیا ہے. یعنی اس حکومت علوی کو، اس حکومت محمدی کو، ان کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے امام حسین نے اپنا پہلا قدم اٹھا دیا. تو جہاں پہ ہم بعثت انبیاء علیہ السلام بیان کرتے ہیں، بعثت انبیاء یہ ہے کہ تعلیم توحید کو شرک کے مقابلے میں رائج کیا جائے، تعلیم وحدانیت خدا بندی کو لوگوں کے درمیان رائج کیا جائے، اور یہی کام رسول خدا نے کیا تھا. اور یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ یہ بات ہمیں ایسے پتہ چلے گی کہ امام حسین علیہ السلام نے خروج کیا ہے. خروج سمجھتے ہیں؟ ایک ریولیوشن، نکلنا. اور یہ کون بتائے گا ہمیں کہ امام حسین کیوں نکلے تھے؟ یہ مجلسیں کیوں برپا کی جاتی ہیں؟ یہ مجلسیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ یہ مجلسیں امام حسین علیہ السلام کے لیے برپا کرتے ہیں. یہ مجلسیں امام زین العابدین نے ہمیں سکھائی ہیں. تو وہی ہمیں بتائیں گے کہ یہ مجلسیں جو ہم ان کے نام پہ کر رہے ہیں، وہی ہمیں بتائیں گے کہ مجلسیں کیسی ہونی چاہیے، ان میں کیا ہونا چاہیے. ہم اپنی پسند سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مجلس ایسی ہونی چاہیے، اس میں یہ ہونا چاہیے، اس میں یہ ہونا چاہیے. نہیں، ہمیں امام سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ اس مجلس کے اندر کیا ہونا چاہیے. تو امام نے یہ جواب دیا ہے. امام کو معلوم تھا کہ بعد میں یہ چیز جو ہے وہ لوگوں کے درمیان مسئلہ بنے گی، تو امام نے لکھ کر جواب دیا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے وہ جواب؟ کسی کے ذہن میں ہے وہ جواب؟ بزرگان میں سے، بچوں میں سے؟ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے آپ کو روکا، اور روکنے کے بعد جو ہے وہ کہا کہ آپ نہ جائیں، اپنے خاندان کو لے کر نہ جائیں، اگر جانا ہے تو اکیلے چلے جائیں. تو امام حسین نے ان کو ٹالا، کہا کہ مجھے جانا ہے، یوں کرنا ہے، وہ کرنا ہے. لیکن آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ نے آپ کے اوپر بہت زیادہ اصرار کیا. بیمار تھے محمد بن حنفیہ. تو امام حسین علیہ السلام ان سے مل کے تو آ گئے تھے، لیکن بعد میں تاریخ میں ہمیں امام حسین علیہ السلام کا محمد بن حنفیہ کے نام ایک خط ملتا ہے. اور یہ خط وہ لاہے عمل ہے کہ جو امام حسین نے آتی دنیا تک بتا دیا کہ آئندہ جو بھی میرے جیسا ہوگا وہ اسی لاہے عمل پہ عمل کرے گا، اسی پروجیکٹ پہ کام کرے گا، یہی اس کا ہدف ہوگا، یہی اس کا گول ہوگا. اور وہ کیا تھا؟ اس میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. کہتے ہیں کہ انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی. کہتے ہیں میں کسی سرکشی کی وجہ سے نہیں، میں کسی خودخواہی کی وجہ سے نہیں، میں کسی فساد پھیلانے کی وجہ سے نہیں نکل رہا، بلکہ میرا خروج کس وجہ سے ہے؟ میں اس لیے نکل رہا ہوں طلب الاصلاح. یہ لفظ اصلاح اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، یہ میں پچھلی گفتگو سے اس کو ربط دوں گا کہ میں اصلاح طلب کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. کس بات کی اصلاح طلب کرنے کے لیے نکل رہا ہوں؟ کہ وہ توڑ پھوڑ، وہ بگاڑ جو میری نانا کی امت میں ہو گیا ہے، میں اس کو دوبارہ درست کرنے جا رہا ہوں. یہ لفظ اصلاح آپ کے ذہنوں میں تھوڑا سا پلٹاؤں آپ کو. وہ جو آیت میں نے کل آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ ہر نبی نے یہ دعا کی کہ ہمیں صالحین میں قرار دے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا بدلہ بیان کیا
اس دعا کا انعام بیان کیا کہ جو چاہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرتا ہے سورہ فاتحہ کے اندر کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اور آخر میں کیا فرماتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان نعمت والے لوگوں کے ساتھ مجھے شامل کر دے. تو اس کا طریقہ اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پرسوں بیان کی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو کن میں شامل کرتا ہے؟ انبیاء میں شامل کرتا ہے، ان کو صدیقین میں شامل کرتا ہے، ان کو شہداء میں شامل کرتا ہے، ان کو صالحین میں شامل کرتا ہے. تو لفظ صالح آپ کے ذہنوں میں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دے. وہ جو دعا کر میں نے پڑھی آخر میں الحقنا من الصالحین. آپ انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیں، انہوں نے یہ دعا کی ہے کہ ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دے. یہی لفظ صالحین لفظ صلاح سے نکلا ہے، صلاح. اور یہی لفظ امام حسین علیہ السلام کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں کہ میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں. کس چیز کی؟ اپنے رسول کی امت کی اصلاح کے لیے. لفظ صالح کے بارے میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کروں گا. آج میں تھوڑا سا بیان کر دوں اس کے لیے کہ صالحین ہوتا کیا ہے. قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں جو صالحین کے معنی ملتے ہیں وہ دو طرح کے ملتے ہیں. ایک وہ صالحین ہیں جن کو اللہ نے صالحین خود قرار دیا، یعنی جو اللہ کی کتابوں سے تعلیم حاصل کر کے صالح نہیں بنے، جن کو اللہ نے خود صالح بنایا اور پھر ان کے ذریعے کتاب کی تعلیم دلوائی، ان کے ذریعے کتاب کی تفسیر کروائی. ایک وہ ہے صالحین. ایک صالحین کا دوسرا درجہ ہے کہ جو دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صالحین میں قرار دے. دیکھیں کچھ لوگ ہیں، یہ دونوں مختلف صالحین ہیں، یہ ذہنوں میں رکھیے گا. ایک صالحین وہ ہیں جنہیں اللہ نے خود صالحین بنایا. ان صالحین میں داخل کرنے کے لیے انبیاء دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں صالحین میں قرار دینا. آپ کہیں کہ آپ نے یہ بات کہاں سے نکال لی؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے یہ بات کہاں سے نکالی. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی خصوصیات جو انہوں نے ان کے اوپر انعام ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حتمی فیصلہ دیا، ایک اپنا ریمارک دیا یوسف علیہ السلام کے بعد. وہ کہتے ہیں انہ من عبادنا المخلصین. یہ مخلص، صالح، اصلاح، یہ سب اسی لفظ صلاح سے نکلے کہ وہ حتماً ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا. حضرت یوسف کے بارے میں فرما دیا کہ وہ مخلص بندوں میں تھا. حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ مجھے صالحین میں قرار دے. آخر میں دعا میں آ جاتا ہے کہ ان کو صالحین میں قرار دے دیا. لیکن اسی سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 101 کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کی دعا بھی نقل کرتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انت ولیو فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن، کہ تو میرا ولی ہے، میرا سرپرست ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حضرت یوسف کی دعا قرآن مجید نے نقل کی ہے کہ تو میرا ولی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب کیا کر؟ توفنی، مجھے وفات دے، مجھے اس دنیا سے اٹھا، مسلمن، تسلیم، اپنے سامنے تسلیم شدہ حالت میں، مسلمان حالت میں اٹھا، مجھے مسلمان بنا کے اٹھائے. اور کیا کہا؟ والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ صالح ہونے کے باوجود کچھ لوگ ان صالح افراد کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں کہ جن کو اللہ نے صالح قرار دیا. بات کو ذہنوں میں آ رہی ہے؟ سخت تو نہیں ہو گئی؟ تو دو قسم کے صالح ہو گئے. ایک وہ صالح جن کو اللہ تعالیٰ نے صالح قرار دیا، ایک وہ صالح کہ جو صالحین میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ان پہ آپ ہر روز سلام بھیجتے ہیں، دن میں 5 دفعہ، بلکہ 5 دفعہ بھی نہیں. اگر نماز شب پڑھتے ہیں تو اور زیادہ. السلام علیکم، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا السلام علیکہ یا عباد اللہ صالحین، کہ ہم اپنی نمازوں میں ان پہ سلام بھیجتے ہیں. یہ صالحین کون ہیں؟ تو اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا بہت ساری رائے ہیں جو اہل سنت کے علماء نے ادھر مختلف جگہوں پہ آئی، لیکن جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات کی روشنی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ہستیاں قرار دی، خصوصاً محمد اور آل محمد صلوات اللہ علیہم کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کا ایکول قرار دیا، ان کو قرآن مجید کا مساوی، برابر، بیلنس قرار دیا. رسول خدا کی وہ حدیث سب آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں 2 گراں قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت اہل بیت. تو یہ 2 چیزیں ایکولنٹ ہیں آپس میں، دونوں کا بیلنس ہے. تو اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے تعلیم دی اور اللہ نے صالح بنایا. ہمیں ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے ملتی ہے، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد.
امام صادق فرماتے ہیں کہ کچھ اصحاب امام صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے اور وہی آیت جس میں یہ کہا گیا کہ اولئک حسن رفیقاً کہ یہ سب سے بہترین دوست ہیں، یہ صالح شہید، اور یہ تو کہا کہ انبیاء میں نبی کا بارز مصداق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. امام صادق اپنے صاحب کو فرما رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ شہداء اور صدیقین ہم ہیں، اور صالحین وہ لوگ ہیں جو ہماری پیروی کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہماری پیروی کرتے ہیں یعنی ہمارے ماننے والے صالحین میں سے ہیں. اب بعض علماء نے اس کو ربط دیا ہے کس چیز سے کہ اہداف انبیاء میں سے ایک مقصد حکومت اسلام کا قائم کرنا ہے اور ایک مقصد اس کو رونق دینا ہے. تو پہلا مقصد رسول خدا نے انجام دیا کہ قائم کر دیا. اس حکومت کے قیام کو بچانے کے لیے، اس کو پختہ کرنے کے لیے ائمہ علیہم السلام نے اپنا خون جگر دیا. لیکن امام زمانہ کا مقصد ان باقی اماموں سے مختلف ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں ہوگا کہ لوگوں کو کوئی معلومات نہیں ہوگی اور دین سے بالکل بے بہرا ہوں گے، بلکہ اس زمانے میں دین کے عروج کا وقت ہوگا. تو اس زمانے میں وہ مومنین امام کے ساتھ ملیں گے جو اپنے لحاظ سے دینی تعلیمات میں پورے ہوں گے اور دین کی سربلندی کے لیے امام زمانہ کے ساتھ شامل ہوں گے. تو یہ ایک خلاصہ تھا وہ مقصد بعثت سے مقصد ظہور تک کا کہ اللہ تعالیٰ نے اہداف انبیاء جو بیان کیے، اہداف رسول جو بیان کیا، وہ 8 یا 9 کے قریب ہیں. انشاءاللہ کل تفصیل سے ان کی ایک لسٹ بیان کر دوں گا، پھر آیات مختلف روزانہ آپ کے سامنے اس کی میں بیان کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں. تو امام حسین اپنی خط میں یہ بیان فرمانے کہ میں نہیں نکلا. کس لیے نکلا ہوں؟ میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو جو پامال کیا جا رہا ہے ان کو دوبارہ سے زندہ کروں. جو نبی کی سیرت، میرے جد کی سیرت مردہ ہو گئی ہے اس کو دوبارہ زندہ کروں. جو میرے بابا کی سیرت جو اس وقت مردہ ہو چکی ہے، جس کو بھلا دیا گیا ہے، میں اس کو زندہ کروں. یا دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ امام حسین یہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ غدیر کو دوبارہ سے زندہ کر دوں. کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر غدیر کو بھلایا نہ جاتا تو یہ کربلا بھی وجود میں نہیں آتی. یہ غدیر کو بھلانے کا نتیجہ تھا کہ یہ کربلا وجود میں آئی ہے. لہٰذا آج ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہوگا کہ غدیر ہے کیا. غدیر وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے امت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. اگر غدیر معلوم ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو اپنے دینی احکام کس نہج پہ لینا ہے. آپ کو ہاتھ باندھنے ہیں یا آپ کو ہاتھ کھولنے ہیں. آپ کو جو ہے رفع یدین کرنا ہے، آپ کو رفع یدین نہیں کرنا. آپ کو روزہ کب کھولنا ہے، کیسے کھولنا ہے، یہ آپ کو غدیر کے بعد غدیری نہج پہ ملے گا. اگر آپ جس نقطۂ جسے کہتے ہیں نا کہ جو افتراق ہے، جہاں سے نقطۂ جدا ہوئے، اگر وہاں پہ کھڑے ہیں تو اس جگہ پہ آپ کے سامنے رسول بھی موجود ہے اور آئندہ ہونے والا امام بھی موجود ہے. لیکن جب آپ وہاں سے جدا ہو کر کچھ یمن کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ کسی اور طرف جا رہے ہیں اور وہاں سے سب جدا ہو رہے ہیں اور وہ آخری حج ہے، تو اس کے بعد نہ امام آپ کو نظر آ رہا ہے اور نہ رسول کچھ عرصے بعد آپ کے درمیان رہنے والا ہے. تو اگر آپ نے اس غدیر کو بھلا دیا تو اس طرح امت انحراف کا شکار ہو جائے گی جیسے آج ہمیں نظر آ رہی ہے. وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ممنوع قرار دی تھی، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی تھی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ ضائع ہو جائیں، وہی کام مسلمان فخر کے ساتھ اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایک جسے کہتے ہیں طنز کیا ہے کہ الذین فرحوا، کہہ رہے ہیں یہ لوگ خوشحال ہیں کس چیز میں کہ فرقوا دینہم، کہ انہوں نے اپنے دین میں فرقے فرقے بنا لیے ہیں اور ہر فرقہ اس بات میں خوش ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہی سچ ہے. قرآن مجید ایک کھلی واضح کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی سے دوستی، کسی سے دشمنی، کسی سے محبت، کسی سے یاری نہیں ہے. وہ کسی کا لحاظ نہیں رکھتا. اس کا کوئی نبی بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ڈانٹ دیتا ہے اس کو، چاہے وہ آدم ہو، چاہے وہ یونس ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اللہ تعالیٰ کسی سے دوستی لگی لپٹی نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں کہہ دیتا ہے. کیوں؟ یہ کتاب ہدایت ہے اور آخری دنیا تک یہ ہدایت کی کتاب رہنی ہے. تو آپ یقین رکھیں کہ اگر آج اس فتنے کے دور میں آپ کو اپنے امام کی بات بھی سننی ہے، اپنے امام کی بات بھی ماننی ہے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے ایک معیار، ایک میزان قرار دیا تھا، وہ تھا اللہ کی کتاب. اور اللہ کی کتاب کو معیار بنانے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اگر اس کو نہیں سمجھیں گے، اس کو صرف بغل میں دبا کے رکھیں گے تو ہم صحیح دین کو نہیں سمجھ سکیں گے. آپ یقین کریں کہ اگر آپ 1 یا 2 دفعہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، آپ اپنے دماغ کے اندر ایک ہلچل محسوس کریں گے کہ یار میں جو کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، میں اس کے ساتھ میچ کرتا ہوں اپنے دین و رسومات کے طور پہ یا نہیں کرتا، یا میں اللہ کے مخالف جا رہا ہوں. یا آپ خود محسوس کریں گے یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب حق و باطل کو جدا کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ فرقان ہے.
تو لہٰذا کوشش کریں کہ ان محرم کے دنوں میں کچھ نہیں ہوتا تو آپ 45-40-60 منٹ کی ڈرائیو کر کے یہاں پہ آتے ہیں. صرف اتنے عرصے میں روزانہ ایک سورہ جو ہے وہ قرآن مجید کی یوٹیوب پہ ترجمے کے ساتھ لگا لیں اور سنتے ہوئے آ جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہمیشہ لگائیں, کم از کم ان محرم کے 10 دنوں میں یہ آخری 30ویں پارے کی جو سورہ ہے نا, سورہ نبا سے سٹارٹ کریں اور ان کو ترجمے کے ساتھ ذیشان جوادی یا محسن نجفی صاحب کے کسی بھی ترجمے کے ساتھ اس کو ایک دفعہ سن لیں. آپ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرنی شروع کر دیں گے. قرآن مجید وہ ایجنٹ ہے. آپ نے کیمسٹری میں پڑھا ہوگا نا کہ اگر کوئی ایجنٹ, بعض ایسے ایجنٹ ہوتے ہیں کہ اگر ان پہ پانی چھڑک دیا جائے ایک دم سے ان کا رنگ بدل جاتا ہے. آپ نے دیکھا میگنیشیم کے اوپر اگر پانی میں ڈال دیں تو پانی کا رنگ ایک دم تبدیل ہو جاتا ہے. تو قرآن وہ ایجنٹ ہے کہ جیسے ہی اس کی پھوار, اس کی رحمتیں, اس کی برکتیں, اس کی روحانیت آپ کے ذہنوں میں جاتی ہے, آپ کے اندر خود بخود تبدیلی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ ایک دفعہ اس کو امتحان کر کے دیکھیں اور اس کے بارے میں سوال ہوگا ہم سے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, دوبارہ اور ہر دفعہ جب تک آپ کے سامنے اگر بولنے کا موقع ملے گا یہ بولتا رہوں گا کہ ہر چیز جو ہمارے اوپر فرض ہے ان میں سے ایک فرض قرآن مجید بھی ہے. قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا, ان الذی فرض علیک القرآن, کہ اے نبی ہم نے قرآن آپ کے اوپر فرض کیا ہے. لرادوک الی المعاد, اور ایک معاد, ایک پلٹنے کی جگہ آپ ہمارے پاس آئیں گے. تو قرآن ہمارے اوپر فرض ہے, اور آج کے زمانے میں خصوصاً ہمارے بچوں, ہمارے نوجوانوں, ہمارے بوڑھوں, سب کو قرآن مجید کی پناہ لینی پڑے گی, کیونکہ جتنی زیادہ عقائد ہمارے اپنے درمیان مختلف قسم کے بیان ہو رہے ہیں اس کو جانچنے کا آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. امام آپ کے درمیان موجود نہیں ہے. پہلے زمانے میں لوگ امام کے پاس آتے تھے, اپنے عقائد کو بیان کرتے تھے اور کہتے تھے امام تصحیح فرمائیں, اور امام اس کی تصحیح فرما دیتے تھے. آج آپ کے پاس کوئی موجود نہیں ہے. روایات کے اندر اتنی ہیر پھیر ہو چکی ہے کہ آپ کے پاس وہ ذرائع نہیں ہے کہ آپ خود سے روایات کو جانچ پڑتال کر سکیں. لہٰذا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی واضح کتاب ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو کچھ نہیں اگر اس کی ڈیپتھ میں نہیں بھی جا پاتے تو کم از کم اس کے ظاہری جسے کہتے ہیں ایفیکٹ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو اپنی شخصیات کے اندر, اپنی اولاد کے اندر ایک تبدیلی نظر آئے گی. اور دوسری کتاب جس کو آپ اپنے گھروں میں جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے جہاں پر آپ تزئین کرنے کے لیے اور ڈیکوریشن کے لیے میزوں پہ, اپنے ڈائننگ ٹیبلز پہ جہاں پہ آپ کا زیادہ بیٹھنا ہوتا ہے, یا ٹی وی ٹرالی جو سامنے ٹی وی کے سامنے جو رکھی ہوتی ہے جہاں پہ آپ زیادہ بیٹھتے ہیں, وہاں پہ کم از کم ان 3 کتابوں کو ضرور رکھیں. ایک قرآن مجید کو رکھیں, ایک نہج البلاغہ کو رکھیں, اور ایک صحیفہ سجادیہ کو رکھیں. یہ وہ 3 کتابیں ہیں کہ جو آپ کو اللہ کی طرف کھینچتی ہیں, ورنہ یہ اولادیں آپ سے سوال کریں گی قیامت کے دن کہ میرے ابا, میری اماں, میرے چچا, میرے تایا, تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا کہ یہ حکمت کا خزانہ میرے گھر میں موجود ہے اور میں چارے طرف دنیا میں بھٹکتا پھر رہا تھا. آج کل جس طرح الحاد پھیل رہا ہے, آج جس طرح سے جو ہے وہ مختلف قسم کے لوگ ادیان کے جسے کہتے ہیں نا کہ جو خدا کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہم کچھ مانتے ہی نہیں ہیں, کوئی مادے کو مانتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کچھ کرتا ہے, یعنی ایگنوسٹک اور پتہ نہیں کیا ایتھیسٹ اور پتہ نہیں کیا چیزیں آ گئی ہیں. لوگوں سے ان کی شخصیت ختم کی جا رہی ہے. یعنی وہ جو مردانگی لوگوں کے اندر ہوا کرتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ تم مرد ہو, تمہارے اندر مردوں والا حوصلہ ہے, انہوں نے اتنا پس کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ تم کبھی کبھی محسوس کر سکتے ہو کہ تم عورت بھی ہو. یہ آپ کے بچوں کو اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے. پورا مہینہ اپریل کا پرائم منتھ کے طور پہ منایا جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہو کیا رہا ہے. جب آپ کا بچہ اس ماحول کے, اس تالاب کے اندر نہا کے نکلتا ہے تو کچھ نہ کچھ رنگ اس پہ لگے رہ جاتے ہیں, اور وہ رنگ آپ کو اپنے گھروں میں مختلف کھلونوں کی صورت میں اور مختلف چیزوں کی صورت میں اپنے گھروں میں نظر آتے ہوں گے. اگر آپ نے ان بچوں کے اوپر لگے ہوئے ان رنگوں کو قرآن اور اس کی نورانیت سے نہیں دھویا تو یقین کریں کہ آئندہ آنے والی 2 نسلیں جہاں پہ ہوں گی قیامت میں اس کا ہم سب سے سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے. جو ہم سے غلطیاں ہو گئیں, جو ہم سے خطائیں ہو گئیں, ہم ان کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی کی صورت میں طلب کر سکتے ہیں. اور اللہ اتنا غفور رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. ایک نوجوان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنے ایک بہت بڑے گناہ کا رسول خدا کے پاس اعتراف کیا. آپ کو معلوم ہے نا کہ رسول خدا کو قرآن مجید میں حکم دیا کہ ان مومنین سے کہو کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو یہ آپ کے پاس آئیں, آپ اگر ان کے لیے استغفار کریں گے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے, چاہے جتنے بھی بڑے گناہ ہوں. اب ایک نوجوان رسول خدا کے پاس آیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے, میں نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی ہے, تمہیں اللہ نے معاف کر دیا, جاؤ. کچھ دن گزرے, وہ نوجوان دوبارہ آیا, پھر اس نے ایک گناہ کا اعتراف کیا. رسول خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں نے اللہ سے دعا کری اور یہ معاف کر دیا.
4 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا. 5ویں دفعہ یا چوتھی دفعہ جب وہ شخص آیا اور نوجوان آیا اور گردن جھکی بھی, بات کرنے کی ہمت نہیں, رسول اللہ خدا نے کہا اب عادت ہو گئی تھی جی پھر, تو رسول خدا نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. جب رسول خدا نے اس کو اپنے دربار میں جگہ نہیں دی, اپنے گھر میں جگہ نہیں دی, اپنے سامنے بیٹھنے کی جسے کہتے ہیں اجازت نہیں دی, اس کے لیے دعا نہیں کی, تو یہ صحرا میں چلا گیا. اور صحرا میں جا کے اس نے اپنے چہرے کو ریت پہ ملنا شروع کر دیا اور خدا کے سامنے گریہ کرنا شروع کر دیا. اتنا رویا خدا کے سامنے, اتنا اس نے گریہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو رسول خدا کے پاس بھیجا اور کہا کہ اے محمد یہ بتائے کہ اس شخص نے کس کی معصیت کی تھی, کس کا گناہ کیا تھا. جبرائیل کو رسول خدا نے کہا کہ اللہ کا گناہ کیا تھا. کہتا ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں اللہ اور اس کے درمیان اس بات کا فیصلہ کرنے والے کہ اللہ اس کے گناہ کی توبہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے رسول کو جبرائیل کے ذریعے حکم فرمایا کہ ہم نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے, آپ جائیں اور اس کو یہ خوشخبری سنا دیں. رسول خدا خود گئے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کا سرٹیفکیٹ جو ملا تھا وہ اس کو پہنچایا. یعنی ہم جتنے بھی گناہ کر لیں اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے, اتنا بخشنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ کو یہ فرق پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ٹوٹا ہوا دل پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آ جاؤ. کل حضرت ابراہیم کی دعا میں آپ نے سنا تھا, انہوں نے کہا تھا اے اللہ میری خطا کو معاف کر دے, جتنا بڑا گناہ کیا ہو, جتنا بڑا گناہ کیا ہو. روایت میں ہے کہ اگر کسی شخص سے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ تمام دنیا میں جتنے انسان اب تک آئے ہیں, تمام دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں ان کے گناہوں کے برابر, ان پہاڑوں سے زیادہ اس کے گناہ ہوں, اگر وہ میری بارگاہ میں آئے گا اور سچے دل سے توبہ کرے گا تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں. یعنی وہ اللہ وہ غفور الرحیم ہے. بلکہ غفور الرحیم سے بڑھ کر ہے کیا, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے مومن, اے میرے نیک بندے, اے اصلاح طلب بندے میرے, اگر تم اپنی اصلاح کی خاطر سچے دل سے میرے پاس آؤ گے تو نہ صرف میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا بلکہ تمہارے گناہوں کو سیئات سے نیکیوں حسنات میں بدل دوں گا. ایسا رب کہاں ملے گا, ایسا تب توبہ قبول کرنے والا کہاں ملے گا. اسی رب کی وہ خصوصیت تھی کہ وہ شخص کہ جس نے کربلا کا تمام زمینہ فراہم کیا, جس نے کربلا کے اس ماحول کو, اس اسٹیج کو امام حسین علیہ السلام کے سجایا, وہ کون تھا؟ کل میں نے مختصراً ذکر کیا اس کا کہ امام حسین علیہ السلام جب جا رہے تھے تو ایک منزل ایسی آئی کہ سامنے سے حر کی فوج امام حسین علیہ السلام کے سامنے پہنچ گئی. اور وہ ساری گفتگو اور مکالمہ وقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ مکالمہ ہوا. امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے حر, میں یہاں خود اپنی مرضی سے نہیں آیا, مجھے تمہارے کوفہ والوں نے خط لکھ کر بلایا ہے. جب اس کو اس بات پہ یقین نہ آیا تو امام حسین علیہ السلام نے اشارہ کیا, وہ خطوں سے بھری ہوئی ٹوکری حر کے سامنے خالی کر دی گئی. حر نے کہا کہ میں نہیں جانتا, میں ان خطوں میں کسی بھی اس میں امضا میں شامل نہیں ہوں, کسی بھی سائن یا کسی بھی خط میں میرا نام نہیں ہے, مجھے ان خطوں کے بارے میں علم نہیں ہے. تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں, ہم پلٹ جاتے ہیں. حر نے جواب دیا کہ آپ پلٹ بھی نہیں سکتے. امام حسین کی گفتگو ہوتی رہی. امام حسین جب پلٹنا یا بڑھنا چاہ رہے تھے تو آگے بڑھ کے حر نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا. یہ وہ وقت تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا, سکلت کا ام کا یا حر, اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہ وہ جملہ تھا اس بہادر سپہ سالار کے سامنے کہ جس کو آپ حر ابن یزید ریاحی کے نام سے جانتے ہیں. یہ بہت بہادر سپہ سالار تھا, اسی وجہ سے پہلے اس کو بھیجا تھا کہ تم جا کے روکو. لیکن حر نے اپنی ماں کا نام سنا, پلٹ کے امام حسین کی طرف دیکھا, لیکن ایک دفعہ دیکھنے کے بعد اپنی نظروں کو جھکا دیا اور خاموش ہو گئے. وہ کیا چیز تھی جس نے حر کو خاموش ہونے کے اوپر مجبور کر دیا؟ وہ بی بی زہرا حضرت فاطمہ کی محبت تھی. حر نے پلٹ کے کہا کہ حسین اگر عرب میں کوئی شخص اس طرح کا جملہ کہتا تو میں پلٹ کے اس کی ماں کے بارے میں اسی طرح کا جملہ کہتا, لیکن کیا کروں کہ آپ کی ماں فاطمہ ہے. امام حسین نے وہ جملہ کہا ہی اس لیے تھا کہ امام حسین جانتے تھے کہ یہ نیک کردار کا ہے, لیکن ابھی حکم کی تعمیل میں اور آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ آ گیا ہے. ایک سپہ سالار ہے. امام حسین حضرت فاطمہ کا نام لے کر, اس کی ماں کا نام لے کے فاطمہ کی محبت کی روشنی اس کے دل میں دوبارہ روشن کرنا چاہتے تھے, اور وہ روشنی اسی دن وہ چنگاری حر کے دل میں لگ گئی. واقعات گزر گئے,
قافلہ کربلا پہنچ گیا. وقت گزرتا گیا 9 محرم کی شب آ گئی. امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا کہ جاؤ عباس، ان سے 1 دن کی مہلت لے کے آؤ. 9 محرم کی رات کو تقریباً جنگ شروع ہونے والی تھی. امام حسین نے 1 دن کی مہلت مانگی اور کہا کہ ان سے جا کے بولو عمر سعد سے کہ ہم آج کی رات اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں. رات گزر رہی تھی اور دوسری طرف یزید کے لشکر میں ایک خیمہ ایسا تھا کہ ایک شخص مسلسل ٹہل رہا تھا. قرۃ بن مہاجر یا مہاجر بن قرۃ یہ حر کا دوست یا اس کا خادم تھا. یہ کہتا ہے کہ میں نے حر سے پوچھا کہ حر، کھانا رکھا ہے، تمہیں کیا بے چینی ہے کہ تم مسلسل ٹہلے جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں حر نے ایک دفعہ اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک کونے پہ لے کے گیا جو امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے نزدیک تھا. کہتا ہے تمہیں کچھ آوازیں آ رہی ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے خیموں سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھی سے بھنبھنانے کی آوازیں آتی ہیں. کہیں پہ کسی کی آواز آ رہی تھی سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، کہیں کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، کہیں پہ کوئی آواز آ رہی تھی سبحان ربی العظیم و بحمدہ. انہی آوازوں میں کچھ آوازیں ایسی تھیں کہ جس نے حر کو بے چین کر رکھا تھا. وہ آوازیں تھیں العطش العطش، ارے پیاس کے مارے بچے تڑپ رہے تھے اور ان کی آوازیں ان آوازوں کے اندر مل کر حر کے کانوں کو آپ محسوس کر رہی تھی. حر بے چین تھا. ارے صبح کا وقت ہوا اور صبح جب ہو گئی اور پہلا حملہ ہوا تو حر سے رہا نہ گیا. حر سمجھتا تھا کہ شاید گفت و شنید سے یہ معاملہ طے ہو جائے گا. جب پہلا حملہ ہو گیا حر عمر سعد کے پاس گیا اور عمر سعد کے پاس جانے کے بعد کہتا ہے کہ عمر سعد کوئی اور راستہ نہیں ہے کیا؟ جنگ ہونی ضروری ہے کیا؟ کوئی مفاہمت کا راستہ نہیں ہے؟ عمر سعد نے کہا کہ جو جنگ ہوگی اس کا کم سے کم یہ ہے کہ اس میں ہاتھ اور گردنیں کٹیں گی. حر نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گا. اور یہ کہہ کر اعلان کر کر حر اپنے خیمے میں آئے. جب جانے لگے تو ساتھ میں بیٹا اور بھائی بھی آ گئے. جب بھائی اور بیٹا جانے لگے تو غلام بھی ساتھ آ گیا. یہ چھوٹا سا قافلہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف چلا. جب امام حسین کے لشکر کی طرف آتے ہوئے کچھ لوگوں نے دیکھا تو امام حسین سے کہا کہ کوئی آ رہا ہے. امام حسین علیہ السلام نے کہ روایات میں ملتا ہے کہا کہ جاؤ جو آ رہا ہے اس کا استقبال کرو. حر کی حالت یہ تھی کہ جب نزدیک پہنچنے والے تھے بیٹے سے کہا کہ میرے ہاتھوں کو میری پشت پہ باندھ دو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. حر نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا سامنا کرے. ارے حر کو امام حسین علیہ السلام کے پاس لایا گیا اور امام کے قدموں پہ گر گئے. قدموں پہ گرنے کے بعد کہتے ہیں اے مولا حسین مجھے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا کہ حر تیری توبہ قبول کی، میں نے بھی تیری معذرت قبول کی، میرے خدا نے بھی تیری معذرت قبول کی. بعض مقاتل کے فکرے ہیں کہ حر نے کہا کہ مولا مجھے اجازت دے، میں خاندان عصمت و طہارت کی خواتین سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. امام نے اجازت دی. حر خیموں کے سامنے آئے. ارے زینب کا خیمہ سامنے تھا. سامنے آ کے زمین پہ بیٹھ گئے، خاک کربلا کو اپنے سر پہ ڈالا اور اونچی آواز میں رونا شروع کیا. اے اہل بیت نبوہ، اب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، جو میں نے کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ارے میں نے آپ کو روکا، آج اس تمام چیزوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. ارے حر کی آواز میں اتنا درد تھا کہ واہ حسینہ واہ محمدہ کی آوازیں آنی شروع ہو گئی. حر نے کہا ارے اہل بیت نبوہ کی خواتین، اے عصمت و طہارت کی مستورات، میری آپ سے ایک خواہش ہے. ارے ایک میری خواہش یہ ہے کہ میری اس معافی کو اپنے پاس معاف فرمائیے. ارے میں اس حالت کا ذمہ دار ہوں. میری دوسری خواہش یہ ہے کہ قیامت کے دن سیدہ سے میری قیامت کے دن سیدہ سے میری شکایت نہ کیجیے گا. ارے یہ خاندان عصمت و طہارت کے لوگ تھے. ارے حر کو معاف کر دیا. میں کہوں گا اے خدا یہ گناہگار تیرے سامنے بیٹھے ہیں، ہم نے بھی بہت خطائیں کی، ہم نے بھی بہت خطائیں کی ہیں. اے اللہ جس طرح تو نے حر کی توبہ قبول فرمائی تھی ہماری توبہ کو بھی قبول فرما. ارے حر وہاں سے چلے، امام حسین کے پاس آئے، کہا کہ مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے. امام حسین جانتے تھے کہ حر بہت شرمندہ ہے، حر کو روکا نہیں. حر لڑنے کے لیے جانے لگے. راستے میں بیٹا ملا. بیٹے کو کہا پہلے تم جنگ لڑنے جاؤ. بیٹا بہادر باپ کا بیٹا تھا، خوب بہادری سے جنگ کی. ایک دفعہ جنگ کرتے کرتے گھوڑے سے گرا. باپ کو آواز دی. حر بیٹے کے جنازے کے پاس پہنچے. کیا دیکھتے ہیں
کہ بھوٹ سے پہلے امام حسین بیٹے کے جنازے کے پاس آ چکے ہیں۔ ارے ہر نے جنازے کو اٹھانا چاہا، امام حسین نے ہر کو روک دیا۔ ارے ہر کیا جوان بیٹے کا لاشا بھی باپ اٹھایا کرتا؟ میں کہوں گا مولا ارے آج آپ ان کو لاشا اٹھانے نہیں دے رہے، ارے کل عاشور کے دن علی اکبر کا لاشا ہوگا اور آپ اس کو اٹھانے آئیں گے۔ ارے ہر کا بیٹا شہید ہو گیا، ان لوگوں کے درمیان گیا، رجس پڑھی، کہتا ہے اے لوگو تم جانتے ہو کہ میں مہمانوں کو دعوت دینے والا، مہمانوں کی پذیرائی کرنے والا ہوں، کوئی مہمان میرے گھر سے خالی پیٹ نہیں گیا۔ ارے کسی مہمان کی میں نے بے ادبی نہیں کی۔ یہ جو مکہ اور بنا کے اولادیں ہیں، یہ جو مکہ اور بنا کی محترم شخصیاتیں ہیں، ارے میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ تم ان کی بے ادبی کرو؟ آ جاؤ میری تلواروں کے سامنے۔ یہ کہہ کہ بڑی بہادری سے جنگ کی، اور جنگ کرتے کرتے ایک دفعہ گھوڑے سے گرے۔ گھوڑے سے گرنے کے بعد ابھی تھوڑی سی رمق باقی تھی۔ مقاتل کہتے ہیں امام حسین ہر کے جنازے میں پہنچے، لاشے کے پاس پہنچے، یا بعض اصحاب ہر کو امام حسین کے پاس لے آئے۔ ارے ہر کے اندر ابھی تھوڑی جان باقی تھی، سر سے خون بہ رہا تھا۔ امام حسین کو ابھی تک اپنا وہ جملہ یاد تھا جو ہر کو کہا تھا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ امام حسین کو یہ بات معلوم تھی کہ ہر کو یہ بات بہت بری لگی ہے۔ کہنے لگے اے ہر تیری ماں نے تیرا نام ہر بہت خوبصورت رکھا ہے، تو اس دنیا میں بھی ہر ہے، اس دنیا میں بھی ہر ہوگا۔ ارے امام حسین علیہ السلام نے اپنا رومال نکالا، ہر کے ماتھے پہ باندھا۔ میں کہوں گا خوشا حال ہے ہر، حسین نے اپنے ہاتھوں سے اپنا رومال جو اس کی ماں نے حسین کو دیا تھا تیرے ماتھے پہ باندھا۔ جا ہر، رسول خدا تیرا استقبال کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلبہ ینقلبون۔